شب جمعہ ہے، شب مغفرت گناہ ہے، شب طلب حاجات ہے، شب زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ دیکھیے کتنی بابرکت شب ہے کہ جو ہمیں ہر ہفتے خدا نصیب کرتا ہے، اور ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایسی شب کہ جس میں تمام گناہ آپ کے معاف ہو رہے ہیں، ایسی شب کہ ملائکہ قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر رہے ہیں۔ 70,000 ملائکہ، روایتوں میں آیا کہ 70,000 ملائکہ ابا عبداللہ کی قبر کی زیارت کر رہے ہیں آ کر۔ یہ ایک ایسی نورانی شب ہے کہ جس میں آپ کے گناہ بخشے جا رہے ہیں، جس میں خدا مرحومین کو اجازت دے رہا ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں آئیں اور آ کر کچھ حاصل کر کے خدا کی بارگاہ میں واپس لوٹیں۔ لیکن آج انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسی شب میں وہ داخل ہو چکا ہے۔ مرحوم آیت اللہ محمد باقر سستانی کا واقعہ بہت مشہور و معروف۔ آغا سستانی جن کی آج لوگ تقلید کرتے ہیں، ان کے والد محترم، ان کا واقعہ کہ وہ 40 شب جمعہ انہوں نے ایک عمل انجام دیا کہ وقت امام سے ملاقات کر سکیں، اور 2-3 دن پہلے وہ دیکھتے ہیں مسجد سے کہ ایک نور نمودار ہو رہا ہے کسی گھر سے، اور وہ مسجد سے باہر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اس گلی میں پہنچتے ہیں جہاں سے نور نمودار ہو رہا ہوتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ وہ گھر ایک خستہ حال گھر ہے، غریب کا گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اس گھر کے دروازے پر دق الباب کرتے ہیں اور صاحب خونہ باہر آتا ہے اور کہتے ہیں مجھے اس نور کی زیارت کرنی جو تمہارے گھر سے نمودار ہو رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہ اندر داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے، اور اس نور کے کمرے میں آغا تشریف لے کر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک جنازہ پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر سفید چادر ہے، اور اس سفید جنازے کے پاس میں وہ نور بیٹھا ہوا ہے۔ وہ نور آغا کو اپنے پاس آنے کی اجازت دیتا ہے۔ آغا بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ خدا کی آخری حجت کو سلام کرتے ہیں کہ سلام ہو آپ پر۔ تو وہ آخری حجت آغا کو کہتے ہیں کہ تم اتنی مشقت کیوں کر رہے ہو؟ تم اتنی تگ و دو کیوں کرتے ہو؟ تم اتنی زحمت کیوں اٹھاتے ہو؟ تم صرف اس جیسے ہو جاؤ، ہم خود تمہاری زیارت کو آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کیا گویا وہ ان کا کوئی فعل ایسا تھا کہ زیارت کو نہیں آ پا رہے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے عزیزان، ہمیں بتانے کے لیے کہ ہم اس جیسے ہو جائیں، ہم اس کا جیسا عمل تھا ویسے ہو جائیں۔ اور وہ کس کا جنازہ تھا؟ ایک عورت کا جنازہ تھا کہ اس کے دور میں حاکم نے اجازت نہیں دی تھی کہ کوئی عورت با پردہ باہر نکلے، اور وہ عورت اپنا پردہ بچانے کے لیے جو ہے گھر میں محفوظ ہو کے رہ گئی، اور ایک دن ایسا آ گیا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ اور آج ہمیں چاہیے کہ ہماری خواتین، ہمارے گھر میں رہنے والے، ہمارے سوسائٹی میں رہنے والے باحجاب رہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم امام کے منتظر ہیں، میں دعویٰ تو کروں، میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں دعویٰ تو کروں کہ میں لبیک یا مہدی، اور میں ہر روز دعائے امام زمانہ پڑھ رہا ہوں نماز میں، لیکن میرے کردار میں وہ چیز نہیں ہے کہ جو امام چاہتے ہیں، تو اس دعا کا، اس زبانی دعا کا صرف زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا جسم سے بھی تعلق ہے، اس کا روح سے بھی تعلق ہے۔ جب تک یہ عمل آپ کا زبانی اور روحانی ایک نہیں ہوگا تو یہ لبیک یا مہدی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس عورت کو دیکھیے کہ جو اپنے پردے کی خاطر ساری زندگی اس نے گھر میں گزار دی کہ کہیں میرا پردہ نہ چھن جائے، اور آج افسوس کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں نے پردے کو اپنے لیے اتنی مشقت کا باعث بنا لیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پردہ اگر لے لیا تو ہمیں لوگ توہین کی نظر سے دیکھیں گے۔ ایک جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہیں کہ جو دیکھ رہی ہیں کہ اندھا صحابی، اور پھر بھی کہہ رہی ہیں بابا اس کو اندر نہ آنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو نہیں دیکھ رہا لیکن میں تو دیکھ رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ درس ہمیں دے رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، آج شب جمعہ ہے، ہم امام کے ساتھ متصل ہو جائیں، اس آخری حجت کا انتظار کریں جس کا ہم راستہ جو ہے بہت ہم مشکل بنا چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے اس راستے کو آسان بنائیں، اور ہم بنا سکتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ 1400 سال پہلے کی طرح ہم بھی لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی تو زبان سے کہتے رہیں لیکن ہمارا کردار آمادہ نہ ہو سکے، تو اس لبیک کا کوئی فائدہ